الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین کرام، لوگوں نے اپنی طرف سے اسلام میں جو چیزیں گھڑ لی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ اور نکاح وغیرہ جیسے امور کے لیے زمانے کو متعین کر دیا ہے. ایک سیزن ہوتا ہے شادیوں کا اور ایک سیزن ہوتا ہے جس میں یہ شادی بیاہ نہیں کرتے. یہ حقیقت میں اللہ کا عذاب ہے مسلمانوں پر کہ اللہ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے یہ زمانے سے ڈر رہے ہیں کہ محرم میں نکاح کریں گے میاں بیوی میں تفریق آ جائے گی. رمضان میں تو نکاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی کرتا ہی نہیں. حالانکہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے نکاح کا اثر نکاح پر زمانے کا اور جگہ کا اثر پڑتا ہے. اسی وجہ سے منڈپوں میں چرچوں میں نکاح کرنے سے مساجد میں نکاح کرنے کو افضل قرار دیا گیا کہ مسجد کا اثر نکاح پر پڑے گا. نکاح جب مسجد میں ہوگا تو مسجد کی فضیلت کے اثرات اس پر پڑیں گے. زمانہ مقدس ہوگا، مکرم ہوگا، جمعہ کا وقت ہوگا، رمضان کا وقت ہوگا، شب قدر کا وقت ہوگا، تو یہ زمانے کا اثر بھی نکاح پر پڑا کرے گا. لیکن ایسی بات کوئی شریعت میں نہیں ہے کہ فلاں مہینے میں نکاح کرنا چاہیے اور فلاں مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کا عذاب ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ زمانے سے بھی ڈرتا ہے، وہ زمین سے بھی ڈرتا ہے، وہ مکان سے بھی ڈرتا ہے کہ مکان تکونا ہو جائے تو اس کے اندر زندگی اچھی نہیں ہوتی، مکان قبرستان کے بازو ہو جائے تو وہاں پر راحت نہیں ملتی، خیر و برکت نہیں ہوتی. اب جو مرنے کے بعد قبرستان میں جا کر زندگی گزارنا ہے حشر تک، تو اس میں خیر و برکت کیسے ہوگی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان سے متصل مکان ہوگا تو وہاں بھوت آ جائیں گے، پریت آ جائیں گے. ایک وہ خبر کھودنے والا ہمیشہ وہیں پر سوتا ہے، کبھی اسے بھوت نظر نہیں آتا اور کبھی اسے جن نظر نہیں آتا. بہرحال یہ غلط فہمی ہے مسلمانوں کی. ضرورت ہے نوجوان طبقے کو اور دیندار طبقے کو کہ ایسے رسوم کا مخاطعہ کرے، بائیکاٹ کرے، عملی طور پر لوگوں کو دکھائے کہ نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور کہاں بھی ہو سکتا ہے. شریعت میں اس طرف سے کوئی جو ہے پابندی عائد نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قاضی جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہے محفل کے اندر 12 بجے نکاح پڑھاتا ہے تو لوگ پیچھے سے آواز لگاتے ہیں کیا جی مولوی صاحب کو اتنا بھی معلوم نہیں زوال کے وقت نکاح پڑھانا، یہ ان کے باپ کے گھر کا مسئلہ ہے، کس نے کہہ دیا کہ تمہیں زوال کے وقت نکاح نہیں پڑھانا ہے؟
زوال کے وقت تو صرف سجدہ کرنا منع ہے، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، نکاح بھی پڑھا سکتے ہیں، اور آپ جو ہے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو کس نے بتلا دیا؟ وہ جو 8 سال تک جھک مار کر عالم ہو کر آیا اور اس نے جو ہے علم کی سند لے کر آیا، اسے معلوم نہیں، یہ پیچھے سے داڑھی موڑا فتویٰ دیتا ہے کہ ان مولوی صاحب کو پتا بھی نہیں کہ زوال کے وقت ہی نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے مسئلہ دیکھا ہوگا کہ شادی محل ایک طریقے سے بندھا ہوا رہتا ہے، ایک آدمی پیچھے سے بوڑھا اٹھ کر آتا ہے، آنے کے بعد اچانک وہ چیروں کا رخ قبلے کی طرف کر دیتا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں یہ قبلے کی طرف رخ کر کے نکاح پڑھانا، کہتے ہیں ہمارے خاندان میں ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ نماز ہو رہی ہے کیا؟ ٹی وی پکڑ رہے ہیں، قبلے کی طرف کر کے پکڑ رہے ہیں، اس میں شرم نہیں آئی کیا؟ یہاں نکاح پڑھانے کے لیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے، سینہ ہونا چاہیے۔ چلو ایک اچھی بات ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نکاح پڑھا رہے، حالانکہ فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا ہے اور نہ ہی ضروری ہے۔ کوئی کعبے کی طرف پیٹ کر کے بھی نکاح پڑھا دے تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے، شریعت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن لاج تو رکھنی چاہیے کہ جس طرف منہ کر رہے ہیں وہ گھر والا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں غیر محرم عورتیں مجمع کے اندر آئی ہوئی ہیں اور آدھا لباس پہنے ہوئی لڑکیاں مجمع کے اندر آئی ہوئی ہے، کیمرہ استعمال کیا جا رہا ہے، ویڈیو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس گھر کی طرف آپ نے رخ کیا ہے اس گھر کے مالک کی لاج آپ نے نہیں رکھی تو کعبے کی طرف منہ کر کے آپ کیا کریں گے؟ ساری زندگی تو کعبے سے پیٹ پھیر کر جا رہے ہو، ایک نکاح کعبے کی طرف منہ کر کے کر لیا تو کیا سمجھ لیا آپ نے کہ اسلام کا حق ادا کر دیا اور قرآن اور جو ہے حدیث کا حق ادا کر دیا، شریعت کا حق ادا کر دیا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جسے اپنا کر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، ہم بہت بڑی سنتوں پر چل رہے ہیں، بہت بڑے اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہ گویا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، تم بے وقوف ہو کہ زوال کے وقت تم نکاح کر ڈالتے ہو، تم بے وقوف ہو کہ تم جو ہے جہیز طلب نہیں کرتے، تم نادان ہو کہ تم جو ہے مسجد میں نکاح نہیں کرتے۔ یہ جو ہے گالیاں دیتے ہیں بزرگان دین کو، یہ صحابہ کرام کو، کہ وہ ان صحابہ کرام نے جو عمل نہیں کیا، وہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر جس طریقے سے نکاح تھا اس سے ہٹ کر اور پھر دعویٰ یہ کریں گے کہ یہ اولیاء کرام کے عاشق ہیں۔ وقت پڑھنے پر اجمیر شریف بھی چلے جائیں گے، وقت پڑھنے پر چرار شریف بھی چلے جائیں گے، فلاں شریف، کوئی شرافت کی جگہ ان کی زندگی میں خالی نہیں رہے گی اور زندگی میں جو بھی کام کریں گے رذالت کا کام کریں گے، کمینگی کا کام کریں گے۔ حالانکہ شرافت تو یہ ہے کہ جن بزرگوں کی مزار شریف پر یہ حاضری دیتے ہیں ان کی زندگی میں اس کی شرافت کے اثرات آ جائیں، بزرگی کے اثرات آ جائیں، ان کے چہرے میں آ جائیں، ان کے لباس میں آ جائیں، ان کی خلوت کی زندگی میں آ جائے، ان کی جلوت کی زندگی میں آ جائیں۔ لیکن ہوتا یہ کہ جو دو بات اس وجہ سے میں نے چلائی کہ اب جو چل رہا ہے سیزن وہ نکاحوں کا چل رہا ہے، جس کسی کے بھی تعلقات 2-4 آدمیوں سے ہوں تو ہر جمعرات میں اور ہر اتوار کے دن 2-4 رخے تو اسے مل ہی جاتے ہوں گے نکاح کے۔ ایک سیزن چل رہا ہے، یہ چلے گا شاید ذی الحجہ کے آخر تک چلے گا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر آسمان سے جبرائیل امین آئیں گے، وہی لے کر یا شیطان کا کوئی خاصی جو ہے پیغام لے کر آئے گا کہ محرم کا مہینہ آتے ہی جس طریقے سے پرانے زمانے میں جنگیں حرام ہو جاتی تھی، تم بھی جو ہے نکاحوں کو حرام کر لو، شاید ایسی کوئی بات آئے گی، کیونکہ ماحول چل رہا ہے نکاحوں کا اور شادیوں کا، اور اس سلسلے کے اندر شرعی ہدایات سے کافی دور ہیں مسلمان، اور مسلمانوں کا طبقہ غم کی بات تو یہ اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اسے سنت کا نام دے کر اور سنت کا لیبل لگا کر نبی کا طور طریقہ بتلا کر اس کے پیچھے جو خرافات کیے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو تباہی لائی جا رہی ہے، جو بربادی لائی جا رہی ہے، جو امت کا غم سینے میں لینے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ذمہ دار ہیں مسلمان جماعتوں کے، مسلمان قوموں کے، علماء کا طبقہ ہو، متولیوں کا طبقہ ہو، چودھریوں کا طبقہ ہو، مالداروں کا طبقہ ہو، یہاں اس حمام میں سب ننگے نظر آتے ہیں۔ یہاں پتہ چل جاتا ہے ان کی ڈگری کا کہ ان کے دلوں کے اندر قوم کی کتنی حمیت ہے اور ان کے دلوں کے اندر قوم کا کتنا درد ہے۔ بہرحال حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑ درجے احسان، اللہ تبارک تعالیٰ کا اربوں درجے احسان، شکر کے اس کا کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے پیدا کر دیا۔
اگر نیوٹرل پیدا کر کے یوں کہتا کہ جاؤ تم اپنے اختیار سے مذہب کو جو ہے چن لو، یقیناً پکے درجے کے ڈھیر ہوتے. یقیناً میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں. کوئی کہنے والا کہہ دے کہ منبر پر کھڑے ہو کر آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی تھی کہ تیری ماں مسلمان، تیرا باپ مسلمان، خاندان مسلمان، اور کام یہودیوں کے، نصارہ کے، چماروں کے، بھیڑوں کے کرتا ہے، مشرکوں کے کرتا ہے. جب مسلمان کے خاندان میں پیدا ہو کر یہ کام کرنے والا اللہ اگر نیوٹرل پیدا کر دیتا تو کیا یہ یقین کی جاتی کہ یہ مذہب اسلام کو چنتا، یہ قرآن کو چنتا؟ آج یہ پیسہ کس پر لگا رہا ہے؟ سنیبا پر اس کا پیسہ نہیں لگ رہا ہے، جوئے پر نہیں لگ رہا ہے، سٹے پر نہیں لگ رہا ہے، شراب خانے پر نہیں لگ رہا ہے. تم نے کبھی سوچا مسلمانوں کہ جس فلم کے لیے، جس سنیما کے لیے 5-5 روپے کر کے تم دیتے ہو، اس کا مصرف کیا ہو رہا ہے؟ قوم کی عورتوں کی عزتوں کے لوٹنے میں یہ روپیہ استعمال کیا جا رہا ہے، شراب پینے کے اندر یہ روپیہ استعمال کیا جا رہا ہے، مسجدوں کے گرانے میں یہ پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے سمجھ لیا کہ 5 روپے دے کر دیا اور جو ہے 2-3 گھنٹے کے لیے منورنجن حاصل کیا اور 2-3 دن تک اس کا تبصرہ کرتے رہے. یہی نہیں، یہ پیسہ کہاں تک جاتا ہے اور کہاں استعمال میں لگتا ہے. شراب میں، عصمتوں کے لٹنے میں، قوم کی تباہی میں، قوم کی بربادی میں، نوجوانوں کو راہ سے ہٹانے میں، ان کو دین سے ہٹانے میں، شراب کے، گانجے کے، اسمگلنگ کے عام کرنے کے اندر، اور اسی طریقے سے مساجد کے گرانے میں، مدارس کو ویران اور تباہی کے لانے کے اندر جگہ جگہ یہ روپیہ استعمال کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک تعالی قیامت کے دن 3 سوال کرے بغیر کسی بھی انسان کا ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دیں گے. ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے جو تمہیں پیسہ دیا تھا، ہم نے جو تمہیں روپیہ دیا تھا، وہ کس مد میں تم نے کمایا اور کس مد میں تم نے خرچ کیا؟ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ یہی جواب کہ چٹھی کے ذریعے سے کمایا، رشوت کے ذریعے سے کمایا، غبن کے ذریعے سے کمایا، دھوکے کے ذریعے سے کمایا؟ کیا جواب دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کو؟ یا جواب دیں گے اس مرحلے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے کہ حلال کے ذریعے سے کمایا، خرچ کیا قسمت کے اندر؟ مالدار طبقہ فخر سمجھتا ہے، شان سمجھتا ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو آدھے پاؤ لباس پہنا کر بالکونی میں لے جا کر نوجوانوں کا نظارہ کرائیں، عیسائیوں کا نظارہ کرائے اور نصارہ کا اور انگریزوں کا، مشرکین کا، کافرین کا نظارہ کراتے ہوئے ہر اتوار کو سنیما لے جانے کو فخر سمجھتا ہے. اسے یہ پتا نہیں کہ یہ سنیما پر جو پیسہ لگ رہا ہے وہ کس مد کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے. قوم کی تباہی میں، قوم کی بربادی میں، نوجوانوں کی تباہی میں، نوجوانوں کی بربادی کے اندر پیسہ لگ رہا ہے. مسلمان قوم گناہ پر جو پیسہ خرچ کرتی ہے، اگر اس میں کا 1% حصہ نیکی پر خرچ ہو جائے، یہ نہیں کہ حلال کا پیسہ لگا جائے. ایک آدمی ہفتے میں، مہینے میں 2 مرتبہ سنیما دیکھتا ہے، 1 مرتبہ کا سنیما کا پیسہ وہ خانقاہوں کے لیے لگا دے، مدارس کے لیے لگا دے، مساجد کے لیے لگا دے. انشاءاللہ امت مسلمہ میں کوئی ایک فقیر نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک بھیک مانگنے والا نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک عورت ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جو فخر و فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کی وجہ سے عصمت کو فروخت کرنے کے لیے سرے بازار آ گئی ہو. آج یہ ان حرامی لوگوں کا حرامی پنی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ کوئی عورت عصمت فروخت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کوئی بھوک سے دل برا رہا ہے، کوئی پیاس سے تڑپ رہا ہے، کوئی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بچہ غیروں کی غلامی کر رہا ہے. تبصرہ کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمان بچہ ہو کر بمن کے ہوٹل میں جا کر پلیٹیں دھوتا، شرم نہیں آتی. ماں باپ کو جا کر نصیحت کرتے ہیں، تو کتنے پیسے خرچ کیا؟ کسی مسلمان کو کتنے مسلمانوں کو تو غلامی کے چنگل سے آزاد کر کے مدارس عربیہ کے اندر داخل کیا، یتیم خانوں میں داخل کیا، اسکول کے اندر داخل کیا. ان بچوں کی مجبوری دیکھو، ان ماں باپ کی مجبوری دیکھو. تبصرہ کرنا تو آسان، ہو سکے تو شراب کا گھونٹ مار کر تبصرہ کریں گے، چائے پیتے ہوئے تبصرہ کریں گے، سگریٹ پیتے ہوئے تبصرہ کر دینا تو آسان ہے. پوچھو ان ماں باپ سے کہ انہوں نے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دی، وہ غیروں کی غلامی، غیروں کی گاڑیاں دھونے کے لیے بچوں کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ بہرحال حضرات، گناہوں میں سے یہ گناہ کا پیسہ اگر نیکی کے لیے لگ جائے، امت مسلمہ کے اندر انقلاب آ جائے. میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کا بے پناہ احسان کے ہماری مرضی پر، ہمارے سلیکشن پر اللہ نے ہمیں مذہب اسلام نہیں دیا، بلکہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اللہ نے مسلمان ماں کے پیٹ کے ذریعے سے ہمیں پیدا کر دیا، مسلمان باپ کے ذریعے سے پیدا کر دیا، مسلمان خاندان کے ذریعے سے پیدا کر دیا. ورنہ حضرات یہ طے تھی بات کہ اللہ اگر ہمیں
न्यूट्रल पैदा करके ये कानून लगा देते कि हर मुसलमान मर्द हर दुनिया में पैदा होने वाला 15 साल तक वो आजाद रहेगा, किसी मजहब का पाबंद नहीं रहेगा, 15 साल के बाद उसकी मर्जी से जो चाहे वो मजहब को पसंद कर लेगा, यकीनन आज हम नाचने गाने वालों के मजहब पर होते, आज हम सुअर खाने वालों के मजहब पर होते, आज हम शराब पीने वालों के मजहब पर होते, आज हम माँ के साथ बदकारी करने वालों के मजहब पर होते। ये अल्लाह का करम कि अल्लाह ने हमें मजहब इस्लाम पर पैदा कर दिया। हम सिर्फ एक अल्लाह के एहसान पर सारी जिंदगी सजदे करते करते अपनी जिंदगी को तबाह कर डालें, कुर्बानी दे दें उसके रास्ते के अंदर, इंशाअल्लाह इसका हक भी अदा नहीं होगा कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाकर पैदा किया। आज दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि हर मजहब की लड़ाई मजहब इस्लाम से। ईसाई भी मजहब इस्लाम से लड़ता है, यहूदी भी मजहब इस्लाम से लड़ता है, काफिर भी मजहब इस्लाम से लड़ता है, नसारा भी मजहब इस्लाम से लड़ता है, शिया भी मजहब इस्लाम से लड़ता है, मजूसी भी मजहब इस्लाम से लड़ता है, मुशरिक भी मजहब इस्लाम से लड़ता है। ये क्या वजह है? ये क्यों नहीं होता कि ईसाइयों और मजूसी की लड़ाई हो जाए? ये क्यों नहीं होता मजूसी और नसारा की लड़ाई हो जाए? ये क्यों नहीं होता कि नसारा और ईसाई की लड़ाई हो जाए? ये हर लड़ाई मुसलमान से क्यों होती है? मजहब इस्लाम से क्यों हो रही है? ये खुद मजहब इस्लाम की हक्कानियत का सबूत है कि आप जंगल में जा रहे हो या आपके घर का सहन हो तो आप छोटे मोटे पौधे की तरफ तवज्जो भी नहीं करते, वो तो पैरों से खुद रौंदा जाएगा, लेकिन जो बड़ा दरख्त तनावुर हो जाता है उसकी फिक्र करते हैं कि इसकी शाखों को काटा जाए, इसके तने को काटा जाए, इसके नफे को पहचाना जाए, इसके नुकसान को पहचाना जाए। आज दुनिया के अंदर जो मज़ाहिब हैं इन्होंने अपने एतबार से इनका नाम मजहब का नाम दे दिया है, वरना ये मजहब ही नहीं है, ये दीन ही नहीं है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के पास जो मजहब नाम की चीज है, अल्लाह के पास जो दीन नाम की चीज है वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कुफ्र भी बातिल है, इस्लाम के अलावा नसारियत भी बातिल है, इस्लाम के अलावा ईसाइयत भी बातिल है, शिर्क भी बातिल है। तमाम मज़ाहिब तो ऐसे हैं कि उन्होंने हवाई तामीर कर दी है, इनका कोई वजूद ही नहीं है। मजहब इस्लाम की हक्कानियत को जब देखते हैं, मजहब इस्लाम की सच्चाई को जब देखते हैं, मजहब इस्लाम की ताकत को देखते हैं, मजहब इस्लाम की क़ुव्वत को देखते हैं कि आज मुसलमान इस गए गुजरे माहौल के अंदर रहने के बावजूद, गुनाहों में फंसने के बावजूद, कुरान से दूर रहने के बावजूद, इस और हदीस से दूर रहने के बावजूद और बिदअतों में गुमराहियों में पड़ जाने के बावजूद, मजहब इस्लाम के अंदर जो मजहब इस्लाम से जो अदना दर्जे का ताल्लुक है, इसकी बरकतें आज अमेरिका जो देख रहा है, रशिया जो देख रहा है, जर्मन और इटाली जो देख रहे हैं, वो हसद कर रहे हैं कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस मुसलमान के पास न जाने कौन सा ताकत है, न जाने कौन सी सुपर पावर जो है अजमत है इसके पास। वो कायल हैं, झकमार कर मजबूर हैं इस बात को तस्लीम करने के लिए कि इनके पास हो ना हो कोई चीज है, वो चीज कुरान शरीफ है, वो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की निस्बत है, वो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत होना है। मजहब इस्लाम सिर्फ एक मजहब है दुनिया के अंदर। ये जो लोग आपको जो है धोखा दिया करते हैं कि भगवान भी एक है, राम भी एक है, रहीम भी एक है, गॉड भी एक है, अल्लाह भी एक है, धोखा है। गॉड है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, राम है ही नहीं, है तो सिर्फ एक अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए वो अल्लाह एक है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने बच्चा जना है, ना वो किसी से जना गया है, ना उसकी आल है, ना कोई औलाद है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना बेटी है, ना बेटा है, वो तन्हा है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके मुसावी और उसके हमसर कोई है ही नहीं। ये झूठ बोलते हैं, ये धोखा देते हैं, ये फ्रेब देते हैं मुसलमानों को इस्लाम में कमजोर करने के लिए और उन्हें राह रास्त से हिटाने के लिए कि एक मंजिल तक जाने के लिए 4 रास्ते हुआ करते हैं और चारों रास्तों से मंजिल तक जाया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि इस्लाम भी एक रास्ता है और हिंदू मत भी एक रास्ता है, ईसाई धर्म भी एक रास्ता। बिल्कुल गलत बात। ईसाई धर्म खुदा तक पहुंचता ही नहीं, हिंदू धर्म खुदा तक पहुंचता ही नहीं, अंग्रेजों का धर्म वो धर्म है ही नहीं। धर्म जो चीज है, मजहब जो चीज है वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा सिर्फ एक हवाई ख्वाब की ताबीरें हैं। ये ऐसे है कि जैसे कोई आदमी रेगिस्तान के अंदर जा रहा है, जोरों से प्यास लगती है तो दूर में रेत का एक टीला दिखता है, लेकिन वो रेत का टीला दूर से जो है पानी का चश्मा
چشمہ میٹھے پانی کا چشمہ معلوم ہوتا ہے، تو جس طریقے سے ریگستان میں پیاسے مسافر کو دور کا ریت کا تودا پیاسا چشمہ نظر آتا ہے، اسی طریقے سے آج یہ لوگ جن مذاہب کے اندر مبتلا ہو کر سروں کو کوٹ لے رہے ہیں، پریشان ہو جا رہے ہیں، اور جس چیز کو یہ طلب کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی اسی میں ہے، اب وہ پھر مڑ کر واپس آنا چاہتے ہیں ایک سچائی کی طرف، ایک حقانیت کی طرف۔ سارے دنیا والوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ مذہب اسلام ایک سچا مذہب ہے، مذہب اسلام اللہ تک پہنچانے والا طریقہ ہے، مذہب اسلام بھلائی کا راستہ ہے، فطرت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ مذہب اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ جو اور لوگ جسے مذاہب کہتے ہیں ان میں اور مذہب اسلام کے اندر سب سے بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسرے دھرم اور دوسرے مذاہب چند عبادتوں اور چند پوجا پاٹوں کا نام انہوں نے دھرم دے دیا ہے اور عبادت دے دیا ہے کہ کوئی جا کر مندر کے اندر سر کو پٹک ڈالے، ناریل کو پھوڑ ڈالے، کوئی عیسیٰ مسیح کے مجسمے کے سامنے جا کر گھٹنوں کے بل جو ہے پڑ جائے اور اس کے نام کی منتیں مانگے اور اس سے مرادیں مانگے اور وہاں جا کر معافی طلب کر لے۔ یہ ہر مذہب کے کچھ مخصوص عبادات ہیں، معاملات ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد وہ مذہب والے کہتے ہیں کہ یہ مذہب کا یہی عمل ہے، یہاں جو ہے مذہب مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ فطرت انسانی کے ہر عمل کو وہ مذہب کہتا ہے۔ کھانا جانور بھی کھاتا ہے، پرندہ بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، لیکن مذہب اسلام کہتا ہے کہ اگر مذہب کے طریقے پر تم کھاؤ گے تو تمہارا کھانا بھی تمہارے حق میں عبادت ہو جائے گا۔ یہ مذہب اسلام کی واحد خصوصیت ہے۔ دنیا کا کوئی دھرم یہ نہیں کہتا، دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ کھانا کھاؤ گے تو تمہیں ثواب ملے گا، پانی پیو گے تو ثواب ملے گا، اپنی جو شہوانی خواہش ہے اسے پورا کرو گے تو ثواب ملے گا۔ غنیت الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے، روایتوں کے حوالے سے لکھی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے ملاوت کرتا ہے، گلے کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، ہنس کر بات کرتا ہے، بیوی سے چمٹ جاتا ہے، کہا کہ اسے بھی جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسے بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حدیث تو یہ کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا وہ لقمہ جو بیوی کی طرف محبت سے اٹھ جائے، اس لقمے پر بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہی تو فرق ہے مذہب اسلام میں اور دوسرے وہ مذاہب جنہوں نے اپنی طور سے انہوں نے دنیا کے اندر بنا لیے ہیں کہ ان کے اندر کچھ رسمی عبادتوں کو مذہب کہہ دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام فطرت انسانی کی ہر پکار کو مذہب کہتا ہے۔ ایک آدمی گھر بنا رہا ہے، گھر بنانے کے بعد دریچے بنایا، دنیا والے تمام کے تمام گھر بناتے ہیں، کوئی گھر بغیر دریچے کے نہیں بناتا، لیکن مسلمان گھر بناتا ہے اور دریچہ بناتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ یہاں سے اذان کی آواز سنائی دے، یہاں سے دعوت اللہ کی آواز سنائی دے، تو اس دریچے کا بنانا اس کے حق میں ثواب ہو گیا۔ دروازہ ہر کوئی بناتا ہے، بغیر دروازے کی سیڑھی لگا کر کوئی کود کر مکان کے اندر داخل نہیں ہوتا، لیکن کوئی دروازہ اس نیت سے بنائے گھر کا کہ یہاں نیک مہمان آئے، علماء آئے، مشائخ آئے، اولیاء آئے، بزرگان دین آئے، اس دروازے سے نماز کے لیے جایا جاؤ، اس کمرے کے اندر تلاوت کرو، اس کمرے کے اندر نماز پڑھو، نوافل پڑھو، وہ کمرے کی اینٹ اینٹ اس کے حق کے اندر جو ہے ثواب کا ذریعہ بن جائے گی اور ثواب کا باعث بن جائے گی۔ تو مذہب اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ وہ فطرت انسانی کو پرکھتا ہے اور اسے فطرت انسانی پر رکھتے ہوئے وہ اعمال کا مکلف بناتا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے مکلف نہیں بناتے، اس کی جتنی طاقت ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھے، لیکن پیروں میں درد ہے، زخم آ گیا ہے، کھڑا ہونے کے بعد لڑکھڑا کر گر جاتا ہے، کہا کہ اب تیرا قیام نماز کے اندر قیام فرض ہے، لیکن ایسے آدمی سے جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے اوپر سے ایک فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، لیکن بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اور بیٹھنا اس کے لیے دشوار ہے۔ شریعت اتنی ظالم نہیں، فطرت انسانی سے باغی نہیں کہ وہ مجبور کرے کہ کھڑا آئے نہ آئے، سیٹ کے اندر لکڑیاں دے کر غیروں کے سہارے سے کھڑا ہو کر نماز پڑھ، غیروں کے سہارے سے بیٹھ کر نماز پڑھ، کہا کہ کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر نہیں، اشارے سے نماز پڑھ لے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس میں جتنی کیپیسٹی ہے، کوئی 10 کلو کا اٹھا سکتا
सकता है तो वो उठाए, कोई 15 किलो का उठा सकता है तो उठाए। शरीयत एक पैमाना नहीं है, शरीयत जो है हिसाब किताब का कैलकुलेटर नहीं है कि वो फिक्स कर दे कि हर आदमी को ये काम करना चाहिए। फमन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फल्यसुम वमन काना मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। रोजा साल भर में एक मर्तबा आयद होने वाला फरीजा है, लेकिन उसके ताल्लुक से शरीयत ये कहती है कि अगर तुम में का कोई बीमार हो जाए या हालत मुसाफरत में रोजा रखने के लायक ना बने, फरमाया फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, रोजे को छोड़ डाले, अपनी सेहत की फिक्र करे, अपनी तबीयत की फिक्र करे। फितरत इंसानी के नफ्स पर हाथ रखने वाला दुनिया के अंदर जो मजहब है वो सिर्फ मजहब इस्लाम है। मैंने कहा ना, ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का एहसान है। हमारे चाहते ना चाहते हुए अल्लाह तबारक ताला ने हमें मुसलमानों की जमात के अंदर पैदा कर दिया और ऐसा मजहब इस्लाम दिया अल्लाह तबारक ताला ने हमें कि जिस मजहब इस्लाम के अंदर सांस लेना भी इबादत, सांस छोड़ना भी इबादत, बैतुल खला को जाना भी इबादत, बैतुल खला से निकलना भी इबादत, खाना खाना भी इबादत और खाने के बाद बैतुल खला जाना भी इबादत, बीवी के पास जाकर क़ज़ाए हाजत करना भी इबादत और अपनी शहवात का पूरा करना भी इबादत, बीवी के साथ खेलना भी इबादत। तो ये मजहब इस्लाम वो है कि जिसके अंदर फितरत इंसानी की पूरी पूरी लाज रखी गई है। इसी वजह से शरीयत ने जहां कुरान करीम के बेशुमार मकामात के अंदर इंफाक फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के ताल्लुक से अहकामात बयान किए, शरीयत ने जहां सदक़ात और खैरात के फजाइल बयान किए और ना देने पर वईदें बयान की, बखीलों की मजम्मत बयान की, सखियों की जो है सिफात बयान की, कहा कि सखी एक दरख्त, सखावत एक दरख्त है जन्नत में, बुखालत एक बुख्ल एक दरख्त है जहन्नम के अंदर, जहां ये सब चीजें बयान की। फिर शरीयत ये चाहती है कि कोई भोला भाला मुसलमान किसी आलिम से जरा गौर से सुनो मुसलमानों, शरीयत हमारे मिजाज की, हमारी राहत की और हमें तकलीफ ना होने की कितना ख्याल करती है कि कोई मुसलमान चंदे की अपील सुनकर आगे पीछे का सोचे बगैर वाच निकाल कर डाल दे रहा है, जेब की परत निकाल कर डाल दे रहा है, कोई खातून सारे जेवरात को निकाल कर डाल दे रही है। लोग कहते हैं कि फुला मस्जिद के अंदर ये हुआ कि चंदे की अपील जब फुला आलिम ने की तो हाथों से वाचे निकाल कर राडोवाच किसी ने डाल दिया, किसी ने चैन डाल दिया, किसी ने अपने जेब में 1000 रुपए थे डाल दिए। शरीयत इसे पसंद नहीं करती कि सामने वाले की अपील से मुतासिर होकर अपने आगे पीछे को देखे बगैर आगे की फख्र को लाहिक करते हुए अपना माल इस वक्त पूरा का पूरा खर्च कर दे। शरीयत के अंदर ये महमूद नहीं है, काबिल तारीफ नहीं है। शरीयत ये कहती है, कुरान शरीफ का 15वां पारा खोल लो, वला तब सुथा कुल्लल वक्ति फतखुदा मलूम महसूरा, कि तुम इस तरीके से हाथ को ना फैलाओ, इस तरीके से खर्च ना करो कि खर्च कर देने के बाद हाय मौलवी साहब क्या बयान दिया तुमने, आए अपील करने वाले चंदे की क्या अपील की कि मैंने सारा पैसा तो लुटा दिया लेकिन शाम को रोटी के लिए पैसा नहीं है, लड़की की शादी के लिए पैसा नहीं है, घर की तामीर के लिए पैसा नहीं है। कहा कि ऐसा काम ना करना, वला तब सुथा कुल्लल वक्ति, पूरे तरीके से ऐसा खर्च ना करना, फतह खुदा मलूम महसूरा, कि आगे चलकर जो है हाथ मलने लगो कि है मैंने क्या काम कर दिया। देखो शरीयत कितना लिहाज करती है, हालांकि कहती है कि सदका करने से सवाब मिलेगा, खैरात करने से सवाब मिलेगा, ज्यादा दोगे तो जन्नत के अंदर ज्यादा पाओगे, ज्यादा दोगे तो महशर के अंदर ज्यादा साया पाओगे। हदीस कहती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान महशर में अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता वो लोग जो दुनिया के अंदर सदका करते हैं, खैरात करते हैं, ये सदकात ये खैरात साया बन जाएंगे मैदान महशर के अंदर। लेकिन इसके बावजूद शरीयत ये कहती है कि भले से तुम्हारी छतरी छोटी हो जाए, भले से तुम्हारा पिंडाल और साया छोटा हो जाए, ऐसा काम ना करना कि जिसकी वजह से आइंदा पछताना पड़े। मेरे कहने का मंशा और मकसद ये है कि शरीयत हमारे तबीयतों का कितना ख्याल करती है, हमारे मिजाजों का कितना लिहाज करती है, करीब भी फटकता नहीं। इसी तरीके से हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु मरजुल वफात के अंदर बहुत सारा माल था। ये बहुत सारा माल इन्होंने सोचा कि चलो मस्जिद में लगा दें, मदरसे में लगा दें, दीन के रास्ते के अंदर लगा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, ऐ साद इब्न अबी वक्कास, सारे माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना,
आपने अब तक तो ये रिवायतें सुनी होगी कि हो सके तो सारा माल अल्लाह के रास्ते में लगा दो, घर लगा दो, आल लगा दो, औलाद लगा दो, मुल्क की कुर्बानी दो, जान की कुर्बानी दो, कुर्बान जाए आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत पर और मजहब इस्लाम के बुलंदी पर, अजमत पर, कि कहा कि सारा माल अल्लाह के रास्ते में खैरात ना करना, और फरमाया ऐ साहब तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम अपने वारिसों को मालदार छोड़कर जाओ, इससे कि तुम उन्हें मोहताज और कंगाल बनाकर चले जाओ। एक आदमी मालदार है और सारी जिंदगी उसने गुनाह के अंदर सर्फ कर दी, कहा कि ये तो मैंने हराम तरीके से कमाया, जायज नाजायज की तमीज करते हुए कमाया, बहुत सारा माल जमा हो गया और मेरे जिम्मे बहुत सारे गुनाह हैं, चलो ये सारा माल में खर्च कर डालो। कहा शरीयत मना करती है, कहती है कि तुम अपने वारिसों को कंगाल छोड़कर ना जाओ। कितना लिहाज करती है शरीयत मुतहरा। बहरहाल ये मजहब इस्लाम वो मजहब है जो फितरत इंसानी का पास रखता है, जो मिजाज इंसानी का लिहाज रखता है। इसी मिजाज और इसी फितरत को मलहूज रखते हुए शरीयत मुतहरा ने निकाह के अहकामात बयान किए। मर्द और औरत के जो ताल्लुकात हैं, मेल फीमेल के जो सेक्सी कलेक्शन से ताल्लुकात हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। जानवरों के अंदर ये ताल्लुकात हैं, परिंदों के अंदर ये ताल्लुकात हैं, समंदर की मखलूक में ये ताल्लुकात हैं। वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ने फरमाया कि तुम ये समझते होगे कि सिर्फ तुम्हारा निकाह चर्चों के अंदर हो रहा है और तुम्हारे जोड़े बन रहे हैं। अल्लाह ने कहा फूलों के जोड़े हमने बनाए और दरख्तों के जोड़े हमने बनाए, खजूरों के जोड़े हमने बनाए। हर जोड़ा जिसके अंदर जर्रा बराबर जान है, अल्लाह तबारक तआला ने हर एक के अंदर मेल फीमेल बनाए और नर और मादा को बनाया। अल्लाह तबारक ताला का ये दस्तूर है दुनिया के अंदर। ये जो है सिर्फ इंसानी माशरे के अंदर नहीं हो रहा है, लेकिन गौर करने की बात ये है कि जब सारी मखलूक ये काम कर रही है और सारी दुनिया और सारे जानदार लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शरीयत मुतहरा ने इसकी कुछ फजाइल को बयान किया, इसके कुछ वईदों को बयान किया, इसके कुछ अहकामात को बयान किया। शरीयत ये चाहती है कि मुसलमान आम जानवरों की तरह बदफेली के अंदर मुब्तला ना हो जाए, मुसलमान जंगलों के वहशी दरिंदों की तरह ये जो है आपसी ताल्लुकात के अंदर मुब्तला ना हो जाए। मजहब इस्लाम के तशख्खुस को बाकी रखते हुए इसका हर काम इस्लाम के दायरे में होना चाहिए। ये खाए मुसलमानों के तरीके से खाए, ये पिए मुसलमानों के तरीके से पिए, ये लिबास इस्तेमाल करे मुसलमानों के तरीके से इस्तेमाल करे। इसकी हर अदा और इसके हर फेल से इस्लाम की शान झलकती हो। हालांकि निकाह दुनियावी जरूरियात में से एक जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा दुनिया की सारी मखलूक इस जरूरत को पूरा कर रही है। ये मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे इंसान और सारी जानवर, सारे दरिंदे, सारे परिंदे इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद शरीयत मुतहरा ने निकाह को सुननुल मुरसलीन कहा कि बात चीजें ऐसी हैं जो पूरे अंबिया की सुन्नतें हैं, पूरे रसूलों की सुन्नतें हैं। खाते थे सारे नबी, कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं आया जो भूखा गुजार कर जो है जिंदगी चला गया हो। कोई नबी ऐसा नहीं आया बगैर कपड़े पहने के वो दुनिया में रहकर चला गया हो। कोई नबी रसूल ऐसा दुनिया में नहीं आया कि बगैर शादी के जो है दुनिया से चला गया हो। लेकिन इसके बावजूद खाने को सुन्नत अंबिया नहीं कहा गया, पीने को सुन्नत अंबिया नहीं कहा गया, कपड़ा पहनने को सुन्नत अंबिया नहीं कहा गया, लेकिन शादी को सुन्नत अंबिया और सुन्नतुल मुरसलीन कहा गया। इसकी अहमियत बताने के लिए, इसका मकाम बताने के लिए, इसका दर्जा और इसकी अजमत को बुलंद करने के लिए खाते थे सारे नबी, पीते थे सारे नबी, लिबास इस्तेमाल करते थे सारे नबी। जैसे खाना इंसानी जरूरत है, पीना इंसानी जरूरत है, पहनना इंसानी जरूरत है, मकान बनाना इंसानी जरूरत है, शादी भी इंसानी जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद खाने पीने रहने सहने लिबास को सुन्नत अंबिया नहीं कहा गया, निकाह को सुन्नत अंबिया कहा गया। इस वजह से कि मुसलमान आइंदा चलकर कोई यहूदियों भेड़ों चमारों जैसा काम ना करे। मालूम अल्लाह को
کہ یہ مسلمان النکاح من سنتی کی مجلس میں چماروں جیسا کام کرے گا، کافروں جیسا کام کرے گا، مشرکوں جیسا کام کرے گا، اس میں تلک کی رسم آ جائے گی، اس میں جہیز کی رسم آ جائے گی، اس میں کالی پوش کی رسم آ جائے گی، اس میں کیمرے کی رسم آ جائے گی، اس میں ویڈیو کی رسم آ جائے گی، اس میں ہڈیاں توڑنے کی رسم آ جائے گی، اس میں ہڈیاں چبانے کی رسم آ جائے گی، اس میں جو ہے ذبیحہ قربانی دینے کی رسم آ جائے گی، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے رسولوں کی سنت ہے۔ اگر کوئی نکاح جیسی سنت کا انسلٹ کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، لوط علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، شیش علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، آدم علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، وہ کسی کو بخشتا نہیں۔ جو نکاح کے اندر حرامی پنا کرتا ہے، دولت کی وجہ سے ناچ گانا رکھتا ہے، سنت کے خلاف چلتا ہے، اسے نکاح کو سنت انبیاء اسی وجہ سے کہا گیا۔ کس سے لڑو گے قیامت کے دن؟ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نکاح میری سنت تھی اور اس سنت کی انسلٹ تو نے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نکاح میری بھی سنت تھی، تو نے اس کی انسلٹ کی بے عزتی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اسماعیل علیہ کس سے لڑو گے؟ کون بچائے گا؟ یہی تو وہ نبی ہوں گے کہ جن کی سفارش سے کوئی جنت میں جانے والا چلا جائے گا۔ یہی وہ رسول ہوں گے کہ اگر یہ کہہ دیں اوکے NOC دے دے سرٹیفکیٹ تو ہم اس کے بل بوتے پر پل صراط پر سے گزر جائیں گے۔ اللہ کو معلوم کہ جو ان کے پاس دولت آئے گی، حرامی پنے کا پیسہ آئے گا، گندا پانی کہاں جاتا ہے؟ گندا پانی نالی میں جاتا ہے۔ ان سے جا کر کہو کہ مسجد کی تعمیر کرنا ہے، چہرے پر ہزاروں بل پڑ جائیں گے، گھر میں رہیں گے، اولاد کے ذریعے سے کہلوا کر بھیجیں گے کہ ابا گھر میں نہیں ہے، خدا نہ خواستہ قبولیت کا وقت ہو جائے، اجابت کا وقت ہو جائے، فرشتے آمین کہہ جائیں تو بچے کے کہنے پر باپ کی موت ہو سکتی ہے۔ کہلوا کر بھیجتے ہیں، سفیر آ جائے، چہرے پر بل پڑ جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مدارس عربیہ کے اندر جب بچوں سے فیس طلب کی جاتی ہے تو بچے کے باپ کتنے پریشان ہو جاتے، اتنا تعجب ہوتا ہے۔ ویسے تو ہزاروں معاملات آتے ہیں مدارس کے اندر، یہاں کے مکتب کے اندر، اس وجہ سے کہ کسی ذاتی ٹھیس نہ پہنچ جائے، کسی ذاتی زندگی سے متعلق نہ ہو جائے، ہم چھپاتے جاتے ہیں، کوئی اسے ظاہر نہیں کرتے۔ حضرات میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کچھ بچے ایسے ہیں ہمیشہ پھٹی ہوئی نوٹ لاتے ہیں، پرانی نوٹ لاتے ہیں۔ ان کا تو قصور نہیں، ان کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط مصرف ہے، یہ مجبوری اس کا دینا ہے۔ کتنی بری نیت ہے دیکھو، ہم غور کرتے ہیں، وہ بچہ ہمیشہ پھٹی پرانی نوٹ لاتا ہے۔ ایک ایسا ہے گورنمنٹ کی ملازمت کرتا ہے، ذاتی بزنس ہے، خارجی اوقات کے اندر دنیا کے دھندے کرتا ہے، اس سے جو ہے آپ فیس طلب کریں گے، 17 دن کے بعد 18ویں دن وہ فیس لایا کرے گا۔ یہ بچوں سے ماں باپ کی خصلتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہی جب اپنی بیٹی کی شادی کرے گا، یہی جب اپنے بیٹے کی شادی کرے گا، یہ چرچ کو جو سنوارے گا، یہ شادی محل کو جو سنوارے گا، کوئی اسے کہے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جو 10 روپے فیس دینے کے لیے 17 وقت بچوں کو پھرایا کرتا تھا؟ ایک صاحب تو بسترے سے اٹھ کر ہی آ گئے۔ ابھی اسی مہینے کا واقعہ، کل پرسوں ذمہ داروں نے کہا کہ مدرسہ شروع ہوا ہے، مدرسے کے شروع میں پچھلے ماہ کی فیس لے لو۔ ان کے حکم پر اساتذہ فیس لینے لگے، لڑنے آ گئے۔ ابھی 2-3 دن نہیں ہوا مدرسہ شروع ہو کر کے آج کتنے 1000 2000 نہیں، جوڑیوں کے پیٹ میں حمل آ جائے، عیسائی مشنریز کے اسکول میں لائن لگا کر کھڑ جاتے ہیں، ہم تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، تمہارے پیر پڑتے ہیں، ماں پیٹ سے بچہ یا بچی تو مسلمان پیدا ہو رہی ہے، ہم آدھا لباس پہنا کر تمہارے عیسائی چرچوں کے اندر بھیجیں گے، ڈونیشن کے لیے قطار لگائیں گے، اور ہو سکے ان کے چپل اٹھا کر سر پر رکھ لیں گے، ان کے پیر پڑ لیں گے کہ اللہ کے واسطے ہمارے بچے کو بھلے سے وہ اسلام سے نکل جائے، بھلے سے وہ عیسائی بن جائے، ہم ڈونیشن جو ہے 25,000 دیں گے، 50,000 روپے دیں گے، لیکن ہمارے بچے کو عیسائی بنا دو۔ عیسائی بنانے کے لیے جوڑو حمل سے ہوتی ہے، بیوی حمل سے ہوتی ہے، تو اتنی فکر بچے کو مسلمان بنانے کے لیے 10 روپے دینے کے لیے باپ 2 وقت لڑنے کے لیے آتا ہے۔ ہم نے کہا کہ چل تیرے لیے فیس معافی ہو گئی، ہم طلب ہی نہیں کرتے، تو دے یا نہ دے، ہمارے لیے مدرسوں لے کے کوئی جو ہے کمیشن نہیں ملتا۔ اتنا بڑا بے حیا تھا کہ وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد دوسروں سے پوچھا یہ کوئی کولی کرنے والا ہے یا کوئی مزدور ہے؟ تو کہا نہ یہ کولی کرتا ہے یا نہ مزدوری کرتا ہے، اس کی بڑی جو ہے آئل کی فیکٹری ہے جو آئل بنا کر فروخت کیا کرتا ہے۔ 10 روپے کے لیے 2 مرتبہ بچھانے سے اٹھ کر آ گیا۔ بہرحال یہ غمازی ہے مسلمانوں کے حالتوں کی دین کے تعلق سے۔
کہ ان کا مدارس عربیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب جو کتابیں ہوتے ہیں نا، یہ قاعدے ہوتے ہیں، اصل القرآن ہوتے ہیں، یہ جو حضرتوں کے پاس نہیں رہتے، یہ بچے خود اپنے پاس رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کانوینٹوں میں، تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز اپنے پاس بکس رکھتے ہیں، بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، ہوم ورک کے جو ہے نوٹ بکس دیتے ہیں، اور پھر بچت کی کتابیں. ایسا نہیں ہوتا، خود بچے رکھتے ہیں. اور کچھ بچے ایسے شریر ہوتے ہیں کہ ہفتے میں 2 ہفتے میں کتابوں کو پھاڑ دیتے ہیں. ماں باپ آستین چڑھاتے ہوئے آتے ہیں، کیا جی حضرت 15 دن نہیں ہوا کتاب دلا کو، پھر بھی ہمارا بچہ کتاب پھاڑ دیا. پھاڑتا تو ان کا بچہ، حضرت کی طرف الزام آتا ہے. میرے کہنے کا منشا یہ ہے حضرات کہ دین کے تعلق سے کتنی بے فکری. وہاں یہ ہے کہ عیسائی مشنریز میں بچے کو بھیجیں گے، بوٹ پر پالش نہیں ہوگی تو وہاں کا ایچ ایم جو ہے وہاں واپس بھیج دے گا. تو باپ جو اپنے آفس کے اندر اور اپنی فیکٹری کے اندر باس ہوگا، اس کے ماتحت 20-40 جو ہے غلام ہوں گے، ورکرز ہوں گے. ایسا باپ اپنے چھوٹے بچے کے پیروں کے جوتوں پر جو ہے پالش کرتا ہوا ملے گا. ماں جو 10 بجے تک 11 بجے تک سونے والی ہوگی، وہ 7 بجے جسے فجر کی نماز کا خیال نہیں، اشراق کی نماز کے وقت کا خیال نہیں، بچے کا ناشتہ بنا کر دے گی. کہ یہی زندگی ہے کہ اگر یہ عیسائی بن جائے اور یہ انگریز بن جائے، یہ آدھا لباس اسکارٹ پہننے والا بنے. میں کہتا ہوں بے وقوف ہے کہ جو لوگ اپنی لڑکیوں پر ظلم سہتے ہوئے جہیز دے رہے ہیں، گاڑی دے رہے ہیں، شادی خانے کے اندر نکاح کر رہے ہیں. ارے شادی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کانوینٹوں میں آدھا لباس پہنا کر بھیج دو، خود اپنے پسند سے لڑکا پسند کر لے گی، شادی ہو جائے گی. وہ کورٹ میں جا کر شادی کر لے گی. نہ جہیز کا قصہ، نہ مہر کا قصہ، نہ جوڑے کا قصہ، نہ گاڑی کا قصہ، نہ دعوت کا قصہ، نہ ہڈی چاٹنے والوں کا قصہ، اور نہ جو ہے پلیٹوں کا قصہ. آسانی سے کہہ دے لڑکی سے آدھا لباس پہنانا شرط ہے، گھٹنے سے اوپر لباس پہنا دو اور آدھی چولی پہنا دو، بھیج دو کانوینٹوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. کہاں کہ دنیا کی تعلیم تو حاصل کر لے، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں ڈاکٹر بن جا، فلاں بن جا، PhD حاصل کر لے. اور ساتھ میں ہماری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ تو اپنی پسند کا لڑکا پسند کر لے، دیکھ لو 3 دن کے اندر ہو سکے تو حمل بھی ساتھ لے آئے گی. کیا ضرورت ہے؟ بے وقوف ہے یہ لوگ. لڑکوں کے دباؤ میں آ کر جوڑے جہیز دیتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، شکرانے کرتے ہیں. آسانی سے ہو رہا ہے کام، کر ڈالو. یہ ہو رہے ہیں حالات، یہ چل رہے ہیں. اور مسلمانوں کا یہ رویہ ہے کہ جب دین کے نام پر خرچ کرنے کا 10-15 روپے کا، 2-4 روپے کا، 2-3 روپے کے اندر فائدہ آتا ہے، روتا ہے، ناک سے روتا ہے. ہو سکے تو ماتم کرے گا 2-3 روپے جو اس پر لگ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آدمی جب ناجائز طریقے سے کمائی کماتا ہے تو قدرت کو بھی یہ منظور نہیں ہوتا کہ اس کا پیسہ دین کے کاموں کے اندر لگے. یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی کمائی کا قصور ہے. یہ ابھی جو اچھا پانی ہوتا ہے تو وہ فلٹر میں ڈالا جاتا ہے، وہ فریج کے گلاسوں میں رکھا جاتا ہے، بوتلوں میں رکھا جاتا ہے، کھانے کے دسترخوان پر آتا ہے. جو گندا پانی ہوتا ہے اسے نالی بنا کر گٹر کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان اگر اچھا مال کماتا ہے، راستے نیکی کے خود بخود بن جاتے ہیں. اسے سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں، اسے چندے کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں. خود کہہ دے گا کہ ملا جی میں جو ہے 4 جو ہے حصے لے لوں گا اور میں مینار بنا دوں گا، میں ہاؤس بنا دوں گا. یتیم اس کا نیک مال اسے اندر سے ابھار رہا ہوگا. اسی طریقے سے جو حرام مال ہوتا ہے، وہ حرام مال جسے اسٹو کو پمپ کرنے کے بعد زور سے جو ہے آنچ آتی ہے، وہ حرام مال کی آنچ اسے ابھارتی ہے کہ اسے صرف کر دے. سیاست دانوں کو بلا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کو بلا، ان کے لیے ناریل کا انتظام کر، ان کے لیے پنڈو کا انتظام کر. یہاں ویجیٹیرین ہے، یہاں نان ویجیٹیرین ہے، واہ قربان جائے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام رکھنے والی لڑکی کا نکاح یہ جو ہے محل کے اندر کر رہا ہے، یہ چرچ کے اندر کر رہا ہے، اور وہاں کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے. قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، میرے دشمنوں سے دوستی نہ کرو. بھائی اگر آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو ماں باپ کا جو دشمن ہوگا وہ آپ کا بھی دشمن ہوگا. آپ کو بیوی سے محبت ہے، بیوی کو آپ سے محبت ہے، تو آپ کا دوست بیوی کا دوست، آپ کا دشمن بیوی کا دشمن. اگر آپ کا دشمن ہو اور بیوی اس سے گلے ملنے لگے اور بیوی اس سے ہنس ہنس کر بات کرنے لگے، رکھیں گے یا طلاق دے ڈالیں گے؟ یہ کافر اللہ کے دشمن، یہ مشرک اللہ کے دشمن، قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن. اور مذہب میں محفل نکاح کے اندر جس میں النکاح من سنتی کی گونج لگائی جاتی ہے، صدا لگائی جاتی ہے، کہتے ہیں یہ ویجیٹیرین ہے، کھڑمت ہے، ان کے لیے الگ انتظام. کہاں کی شرافت ہے؟ کس نے کہا؟
اتنا مجبور، اور ایسی مجبوراجی کی زندگی پر لعنت. آپ کہیں گے مولانا ہمارا بزنس ایسا، اس بزنس پر لعنت. ہماری کمائی ایسی، اس کمائی پر لعنت کہ جس پر اللہ کے دشمنوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی توفیق آئے. اللہ کے دوستوں سے دوستی کرو، اللہ کے دشمنوں سے خط تعلق کرو. ضرورت جہاں پر مجبور کرے، حالات جہاں پر مجبور کرے تو ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ دشمنی بھی نہ کرو، ایسے ہی زندگی گزار لو. یہ ملک ہے جہاں پر سارے دھرم کے لوگ، سارے مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، دشمنی بھی نہ کرو، لیکن دوستی کرنا یہ ایمان کے خلاف بات ہے. اور ان کے طرف مودت کا ہاتھ بڑھانا یہ ایمانی حمیت کے خلاف بات ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کے ناموں پر پیسہ خرچ کرنا، مساجد کے نام مصارف پر، مدارس کے مصارف پر، یتیم خانے کے مصارف پر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. سبب یہ ہے کہ وہ جو حرام کمائی ہے وہ ہمیں اندر سے روکتی ہے. یہ قدرت کا کھیل ہے کہ قدرت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ تیرا پیسہ سنیما میں لگے، شراب میں لگے، کافروں کی دعوت میں لگے، عیسائیوں کے خوش کرنے میں لگے، مارواڑیوں کی تجوری کے بھرنے میں لگے. لیکن بدنصیب تیرا پیسہ مسجد کے استنجا خانے کے ڈھیلے کے لیے بھی نصیب نہیں ہے، تیرا پیسہ مسجد کے جنازے کے لیے بھی نصیب نہیں ہے. یہ ہماری بدنصیبی ہے. کہتے ہیں کہ ہماری بزنس کی مجبوری، بزنس پر لعنت کہ جو اللہ سے ہمارے رشتے کو، ہمارے ناطے کو توڑے. بہرحال حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت مطہرہ مزاج انسانی کی اس درجے رعایت رکھتی ہے، اس درجے رعایت رکھتی ہے کہ شہوت انسانی کا تقاضا پورا کرنا یہ انسانیت کا تقاضا ہے. لیکن اس کے باوجود شریعت یہ چاہتی ہے کہ جانوروں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، نصارا سے، غیر قوموں سے الگ ہو کر امتیازی شان سے ایک مسلمان نکاح کرے کہ جس نکاح کے اندر اسلامی بو محسوس ہوتی ہو، اسلامی شان جھلکتی ہو، مسلمانوں کی کیفیات اس کے اندر نظر آتی ہو. تفصیلات اور بہت ہیں، انشاءاللہ بقیہ مضمون اگلا جمعہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سنت انبیاء